ابھی حال میں جڑابالے میں جو واقعہ پیش آیا، کہا جاتا ہے کہ کوئی قرآن کریم کسی شخص نے، ملعون نے، اللہ جانے مجھے واقعے کی پوری تحقیق نہیں ہے، لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ اس نے قرآن کریم کے ورقہ جو ہے وہ کسی غلط جگہ پر، گندی جگہ پر ڈال دیا ہے۔ اس نے یہ حرکت، ظاہر ہے کہ ایک مسلمان اس بات کو کسی قیمت پر برداشت نہیں کر سکتا، لہذا اس شخص کے خلاف اگر کوئی کارروائی ہوتی قانونی طور پر بھی اور اس کو لعنت و ملامت کی بھی، یہ اپنی حدود میں تھی، جائز تھی، اور اس کے اوپر کوئی اشکال اعتراض کی بات۔ لیکن اس کے رد عمل میں لوگ اٹھے، جذبات کو بھڑکایا اور جا کر ایک کلیسا کو آگ لگا، گرجا کو آگ لگا، اور سنا ہے کہ اور جو عیسائی آبادی تھی اس کے مکانات کو بھی جلا اور لوگوں کو تشدد کا نشانہ بنا جو اس جرم میں شریک نہیں تھے۔ اب یہ جذبات ابھارے گئے اور ان جذبات کی رو میں آ کر اندر سے ہو سکتا ہے کہ وہ دینی جذبہ ہی ہو، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کسی دشمن کی سازش ہو اور دشمن کے لوگ آ کر مسلمان کو، اسلام کو، پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے انہوں نے یہ سب کچھ کیا ہو۔ لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل میں یہی جذبہ ایمانی آیا ہو کہ ابھی میں اپنے سامنے قرآن کریم کی توہین دیکھ رہا ہوں تو پھر مجھے اس کا بدلہ لینا چاہیے اور پوری عیسائی کمیونٹی سے لینے۔ اب یہ جذبہ تو ہو سکتا ہے درست ہو، لیکن یہ طریقہ کسی طرح بھی اسلام کے شایان شان نہیں، اسلام کے احکام کے مطابق نہیں۔ اسلام نے مسلمان ریاست میں اگر جو غیر مسلم رہتے ہیں ان کو پرامن طریقے سے جو لوگ رہتے ہیں ان کے جان، مال، آبرو کا تحفظ، یہ اسلام نے اس کی گارنٹی، وہ اپنی عبادت گاہوں میں عبادت کرنے میں آزاد ہیں اور ان کو اس پر کوئی روک ٹوک اسلامی حکومت نہیں کر سکتی۔ یہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی ایسے غیر مسلم کو جو ہمارے ساتھ معاہدے کے ساتھ رہ رہا ہے، اس کو اگر کوئی شخص، کوئی اللہ تعالیٰ نے اس کے جان و مال کی، زندگی میں اس کے جان و مال اور آبرو کی حفاظت کا ذمہ لیا، جو شخص اس ذمہ داری کو جو اللہ نے لی ہے اس کو اس کی بے حرمتی کرے گا، یعنی کسی غیر مسلم کو جو پرامن شہری ہے اگر کوئی نقصان پہنچائے گا اس کی جان کو، اس کے مال کو، اس کے آبرو کو، تو فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، وہ شخص فلا یرح رائحۃ الجنہ، وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو غیر مسلم شہری ہیں ان کو اس بات کی اجازت دی ہے کہ وہ اپنے مذہب کے مطابق عبادت کرنے میں آزاد ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ایک عہد نامہ، جب بیت المقدس فتح ہوا تو اس وقت پورا عہد نامہ ایک لکھا تھا اور اس عہد نامے کے اندر آپ نے یہ سارے غیر مسلموں کے حقوق اس میں بیان فرمائے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کے پاس سے گزر رہے تھے جو یہودی تھا اور وہ بھیک مانگ رہا تھا، تو آپ نے پوچھا بھائی بھیک کیوں مانگتے ہو؟ کہا کہ بھائی کہ میرے پاس پیسے ہی نہیں ہے، میرے پاس اتنے گزارے کے لائق پیسے نہیں ہے، میں کیا کروں اور کوئی میرے پاس راستہ نہیں۔ تو آپ نے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً فرمایا کہ ہم نے اس کی جوانی جو ہے اس سے ہم نے فائدہ اٹھایا، جوانی میں وہ جزیہ دیا کرتا تھا، اب ہمارے لیے یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کے بڑھاپے میں ہم اس کو تنہا چھوڑو، چنانچہ فوراً بیت المال سے اس کا وظیفہ جاری کروا۔ اور جب شہادت پائی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، زخمی ہو چکے تھے اور شہادت کا وقت، موت کا وقت قریب تھا، تو جو بہت سی وصیتیں لوگوں کو فرمائیں، ان میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ جو غیر مسلم تمہاری مملکت میں موجود ہیں جن کے ساتھ ایک معاہدہ ہے تو ان کا خیال رکھنا، اور اگر کوئی ان پر حملہ کرے تو اس کے خلاف تم جنگ کرنا۔ یہ فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اپنی آخری وصیت میں فرمایا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ایک اسلامی ریاست کا تصور دیا ہے اس میں غیر مسلموں کے بھی حقوق رکھے اور وہ حقوق، ان حقوق کو ادا کرنا یہ عبادت ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں داخل ہے، اور حقوق کو پامال کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی ذمہ داری کے پامال کرنے کے مرادف ہے۔ لہذا کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں ہے کہ جو پرامن طریقے سے رہتا ہو معاہدے کے تحت، جو غیر مسلم، یہاں تک کہ فتاوی عالمگیری میں لکھا ہوا ہے، فتاوی عالمگیری آپ نے نام سنا ہوگا، جو فقہ کی بہت اعلیٰ درجے کی کتاب ہے، فتاوی عالمگیری، اس میں لکھا ہے کہ اگر کسی غیر مسلم کو کافر کا لفظ برا لگتا ہو تو اس کو یا کافر کہہ کر خطاب کرنا بھی جائز نہیں، حالانکہ کافر ہے وہ، لیکن کہتے ہیں اگر وہ اس کو برا لگتا ہے تو آپ اس کو کافر نہ کہو، عیسائی کہو، یہودی کہو، نصرانی کہو، ہندو کہو، بدھ مت کا آدمی کہو، لیکن اس کو کافر اگر برا لگتا ہے کافر کا لفظ تو کافر کا لفظ نہ کہو۔ یہاں تک شریعت نے غیر مسلموں کو حقوق عطا فرمائے، اور ایک پوری داستان ہے، اگر تھوڑے وقت میں ممکن نہیں ہے کہ وہ ساری میں آپ کے سامنے پیش کروں کہ ہماری تاریخ اسلام میں صحابہ کرام نے، تابعین نے، اسلامی حکومتوں نے، اسلامی ریاستوں نے غیر مسلموں کی جان، مال، آبرو کا کس طرح تحفظ کیا، لیکن چونکہ علم نہیں، جذبات ہیں لیکن علم نہیں، تو اس کا نتیجہ
یہ ہے کہ ہم ان جذبات کا اظہار بھی شریعت کے دائرے سے ہٹ کر ہو جاتے. جذبات، دینی جذبات بہت اہمیت کے حامل ہوتے ہیں، اور وہی دینی جذبات ہیں جو انسان کو اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر آمادہ کرتے ہیں. لیکن اگر وہ علم کے بغیر ہوں، صحیح علم کے بغیر ہوں، تو وہ جذباتیت بعض اوقات بجائے فائدہ پہنچانے کے نقصان پہنچا دے. چنانچہ ایک مزاج جذباتی یہ بن گیا کہ جو ذرا جذبات کو ابھارے، اشتعال انگیزی کرے، اس کے ساتھ لوگ لگ جاتے ہیں. یہ پتہ نہیں کہ وہ ہمیں صحیح راستے پر لے جا رہا ہے یا غلط راستے پر لے جا رہا ہے. وہ ہم شریعت کے دائرے میں کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے، شریعت کے خلاف کام کرنے کے لیے لے جا رہا ہے. تو جذبات کی رو میں بہ کر وہ دین کے صحیح مقاصد سے دور ہو جاتا، کھلم کھلا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کی خلاف ورزی کرتا. www.darsequran.com